ہم کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری اسٹیٹ کو نقصان پہنچے، ہماری فوج کو نقصان پہنچے، ہمارے وطن کو نقصان پہنچے۔ سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن ہم ہاریں گے جیتیں گے، آپس میں الیکشنز لڑیں گے، کوئی پارٹی جیتے گی کوئی ہارے گی، لیکن جہاں پہ سوال پاکستان کا آ جاتا ہے وہاں پہ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم میں کوئی پارٹیوں کی تفریق نہیں ہونی چاہیے، اور جو بھی اس سلسلے میں ایسے ایکسٹریم اقدامات کرے کہ وہ کور کمانڈر کے ہاؤس پہ حملہ کرے، جو ایم عالم ایئرپورٹ پہ حملہ کرے، جو سرگودا کی تنصیبات پہ حملہ کرے، جو فوجی انسٹالیشنز پہ کہیں بھی وہ ہوں حملہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ پہ حملہ ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم عام شہری ہیں پاکستان کے، اور یہ ہمارے سب کا وطن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ذی شعور شخص اس بات کو جو ہے وہ گوارا نہیں کر سکتا کہ ہماری ملٹری کمزور ہو، ہماری ملٹری میں ہم آگی کو خراب کرنے کے لیے کوشش کی جائے، ڈویژن پیدا کی جائے۔ ان لیڈروں نے تو پاکستان کے عوام کو تو ڈیوائیڈ کر ہی دیا ہے، لیکن اب جو ادارے جو کہ پاکستان کی تحفظ کی، پاکستان کے وجود کی ضمانت ہے، ان پہ بھی حملے کر دیے جائے تو کچھ نہیں رہے گا۔ اور پھر میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ ہم جو یہ ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کے کیوں خلاف ہیں؟ ہماری فوج ان کے ساتھ کیوں لڑ رہی ہے؟ ہماری پولیس ان کے ساتھ کیوں لڑ رہی ہے؟ ہمارے ادارے ان کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے شہریوں کو سیکیورٹی مہیا کریں، ہمارے شہریوں کو وہ تحفظ مہیا کریں۔ اگر کوئی بھی جماعت اگر اٹھ کے وہی کام کرے گی جو ایکسٹریمسٹ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں انہیں پھر ایکسٹریمسٹ ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایکسٹریمزم صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ جو ان کی ایکسٹریمزم کسی انسان پہ لاگو نہیں ہوتا، ان کی حرکات پہ لاگو ہوتا ہے، ان کے بیہیویئر پہ لاگو ہوتا ہے، ان کی جو وہ کاروائی کر رہے ہوتے ہیں اس پہ لاگو ہوتا ہے۔ وہ قتل و غارت کرتے ہیں، وہ انسٹالیشنز پہ حملے کرتے ہیں، وہ لوگوں کو انسیکیور محسوس کرواتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ہم میں سے بھی کوئی شخص ایسا اقدام کرے گا تو ہم انہی کی صفوں میں آ جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ہم سب کو یکجا ہونا چاہیے، ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تھریٹ ملک کو تھریٹ ہے، یہ تھریٹ کسی سیاسی جماعت کو تھریٹ نہیں ہے، یہ تھریٹ کسی آدمی کو تھریٹ نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹ کے وجود کو تھریٹ ہے، اور ہمیں اس میں آنکھیں کھولنی چاہیے۔ ہمارا یوتھ جو ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کو تو علم ہے اس بات کا کہ میں سن 1996 میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، اور میں پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری تھا، اور میرے ذاتی طور پہ عمران خان سے بڑے اچھے مراسم، اور ہم نے بڑا کام کیا پی ٹی آئی کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مانسہرہ میں ہم نے بڑے اجتماعات کیے، میرے گاؤں میں اجتماعات ہوئے، ہم نے بڑگرام میں کیے، ہم نے کوہستان تک ہم گئے، اور پھر پورے صوبے میں ہم نے یہ کوشش کی پی ٹی آئی کو، اور ہم نے نیکنیتی سے کی، اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ایک نئی قیادت، ایک پڑھی لکھی قیادت ملک کو فراہم ہو جائے، اور جو کمیاں واقع ہیں وہ دور ہوں، کوئی اچھائی بلائی اس ملک میں آئے، کیونکہ اب ہم سمجھتے تھے کہ نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ جو ملک کی بقا کے لیے ٹھیک ہے، لوگوں کی ترقی کے لیے ٹھیک ہے، سیاست ہے، اور سیاست کو کہتے ہیں آرٹ آف گورنمنٹ۔ تو ہم سمجھے کہ یہ شاید اچھی گورنمنٹ پرووائڈ کر سکے۔ میں نے جب دیکھا تو میں نے اس وقت ہی نوٹ کر دیا، جو ارد گرد لوگ میں دیکھتا تھا اور جو فیصلے میں دیکھتا تھا پارٹی سطح پہ،
تو میں سمجھتا تھا کہ یہ کسی طور بھی کوئی سین ڈیسیژ نہیں ہے، یہ حکومت جو ہے یہ اس کا ڈائریکشن کوئی ٹھیک نہیں ہے، ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں اس وقت بھی سمجھتا تھا، اور شاید آپ کئی لوگ ہوں گے، جب میں چھوڑ رہا تھا پارٹی تو میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور میں نے یہ ساری باتیں اس وقت کی تھی۔ تو میں نے پھر اپنے آپ کو اس سے الگ اس لیے کیا کہ میں بہت پہلے یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ آخر کار کچھ ایسا کریں گے، کیونکہ ان کی جو قیادت ہے اس میں کوئی سیاسی شعور والی بات مجھے دکھائی نہیں دیتی، اور تمام غیر ذمہ دار لوگوں کو انہوں نے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کیا ہوا تھا۔ کسی کی سین جو مشورہ ہوتا تھا اسے کوئی نہیں سنتا تھا، اسے بلکہ ڈسکریج کیا جاتا تھا۔ تو میں نے اس وقت اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ اس وقت ان کا اقتدار تھا، یہ جوبن پہ تھے، صوبائی حکومت بھی ان کی تھی، مرکزی حکومت بھی ان کی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایسے ہی کچھ معاملہ کریں گے کہ یہ خود بھی خراب ہوں گے، ملک کو بھی خراب کریں گے، اور اپنے کارکنوں کو بھی خراب کریں گے۔ تو آج وہ وقت میں سمجھتا ہوں آگے ملک کے لیے جو پالیسی ٹھیک نہیں ہے، ملک کو ہمیں اگر عہدے بھی مل جائیں، ہم وزیر بھی بن جائے، ہم بڑے بڑے عہدوں پہ فائز بھی ہو جائے، بڑے بڑے ہمیں بینیفٹس بھی مل جائیں گورنمنٹ سے، لیکن اگر ملک کے خلاف کوئی بات چلتی ہے تو میرا خیال ہے ہم ہر چیز پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارے لیے پہلے ملک ہے، اس کے بعد کچھ اور چیز ہے۔ تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہمیں سیاسی جماعتیں اور بھی بہت ساری ہیں، سیاسی جماعتیں بہت ساری ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک سیاسی جماعت سے کوئی ہم مطمئن ہیں۔ میں تو مسلم لیگ کے خلاف بھی الیکشن لڑتا رہا ہوں، میں جمعیت علماء اسلام کے خلاف بھی الیکشن لڑتا رہا ہوں، میں جتنے الیکشن لڑا ہوں تقریباً میں اگر ممبر بنوں تو آزاد حیثیت میں بنوں، لیکن ان کی قیادت نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی، بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، لیکن ان کی پارٹی نے کہا پاکستان کھپے، انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے نہیں کیے۔ نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ نکالا گیا، انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے نہیں کیے۔ اختلافات ہو سکتے ہیں، گلے شکوے بھی ایک دوسرے سے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات بھی کر دیتا ہے آدمی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بندوق اٹھائیں جا کے اور کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیں، اپنی ایئر بیس کو جلا دیں، اپنے ملک کی تنصیبات کو نقصان پہنچا دیں۔ یہ بات میرے خیال میں کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔